السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 123 سے 127 ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، جس میں ہم دیکھیں گے بنی اسرائیل میں نبیوں کا سلسلہ کیوں ختم کیا گیا، اور دوسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ مقام ابراہیم کی کیا حقیقت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 123۔ واتقوا، اور ڈرو، یوما لا تجزی، وہ دن سے جب بدلہ نہ ہوگا، نفس عن نفس، کوئی شخص یعنی کسی شخص سے کوئی بدلہ نہ ہوگا، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، عدل، کوئی معاوضہ، ولا تنفعها، اور نہ اسے نفع دے گی، شفاعت، کوئی سفارش، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی اس وقت سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کسی قسم کا کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، رَبُّهُ، ان کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ پوری کر دیں، قَالَ، فرمایا، یعنی اس نے فرمایا، انی، بے شک میں، جاعلُکَ، تمہیں بنانے والا ہوں، للناس، لوگوں کا، اماماً، پیشوا، قال ومن ذریتی، اور اس نے کہا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور میری اولاد سے، قال، تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینال، نہیں پہنچتا، عہدی، میرا عہد، الظالمین، ظالموں کو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا، اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اور میری اولاد میں سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں، یعنی کہ ظالموں تک نہیں پہنچتا، یا ظالم اس کے جو ہیں وہ وارث نہیں ہو سکتے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ واقعات شروع ہو رہے ہیں، اور پچھلی آیتوں میں ان واقعات کا دو طرح گہرا تعلق ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہودی، عیسائی اور عرب کے بت پرست، یعنی تینوں گروہ جن کا ذکر اوپر آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے، مگر ہر گروہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اسی کے مذہب کے حامی تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی کے مذہب کے حامی تھے۔ لہٰذا ضروری تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحیح صورتحال واضح کی جائے۔ قرآن کریم نے یہاں یہ بتلایا ہے کہ ان کا تینوں گروہوں کے باطل عقائد سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کی ساری زندگی توحید کی تبلیغ میں خرچ ہوئی، اور انہیں اس راستے میں بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، جن میں وہ پورے اترے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہی بیٹے حضرت یعقوب تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبوت کا سلسلہ انہی کی اولاد یعنی بنی اسرائیل سے چلا آ رہا تھا،
جس کی بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا بھر کی پیشوائی کا حق صرف انہی کو حاصل ہے۔ کسی اور نسل میں کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو ان کے لیے واجب الاتباع ہو۔ قرآن کریم نے یہاں یہ غلط فہمی دور کرتے ہوئے یہ واضح فرمایا ہے کہ دینی پیشوائی کا نسب کسی خاندان کی لازمی میراث نہیں ہے، اور یہ بات خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صریح لفظوں میں کہہ دی گئی تھی۔ انہیں جب اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزمایا اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر بڑی سے بڑی قربانی کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا بھر کی پیشوائی کا منصب دینے کا اعلان فرمایا۔ اسی موقع پر انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا تو صاف طور پر یہ بتلا دیا گیا کہ ان میں سے جو لوگ ظالم ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، وہ اس منصب کے حقدار نہیں ہوں گے۔ بنی اسرائیل کو صدیوں آزمانے کے بعد ثابت یہ ہوا کہ وہ اس لائق نہیں ہیں کہ قیامت تک پوری انسانیت کی دینی پیشوائی ان کو دی جائے۔ اس لیے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد میں بھیجے جا رہے ہیں، جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وہ اہل مکہ میں سے بھیجے جائیں۔ اب چونکہ دینی پیشوائی منتقل کی جا رہی ہے، اس لیے اب قبلہ بھی اس بیت اللہ کو بنایا جانے والا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ لیکن اس وقت یہ بیت اللہ کی تعمیر پہلی دفعہ نہیں ہوئی تھی۔ سب سے پہلے بیت اللہ یعنی کعبہ شریف کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ اور جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ مَثَابَةً اجتماع کی جگہ، لِلنَّاسِ وَآمَنًا لوگوں کے لیے امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا اور تم بناؤ من مقام ابراہیم مقام ابراہیم مصلی نماز کی جگہ، وَعَهِدْنَا اور ہم نے حکم دیا إِلَىٰ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو وَإِسْمَاعِیلَ اور اسماعیل أَن طَهِّرَ بَیْتِیَ کہ پاک رکھیں وہ میرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکاع السجود رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں اور جو سراپا امن ہو، اور تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو، اور جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی یہ حرمت رکھی ہے کہ نہ صرف مسجد حرم میں بلکہ اس کے ارد گرد وسیع علاقے میں جسے حرم کہا جاتا ہے نہ کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، نہ شدید دفاعی ضرورت کے بغیر جنگ کرنا جائز ہے، نہ کسی جانور کا شکار حلال ہے، نہ کوئی خود رو پودا اکھاڑنے کی اجازت ہے، نہ کسی جانور کو قید رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حیوانات اور نباتات کے لیے بھی یہ امن کی جگہ ہے۔ مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ یہ پتھر آج بھی موجود ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو بیت اللہ کا طواف کرے 7 چکر لگانے کے بعد اس پتھر کے سامنے کھڑا ہو کر بیت اللہ کا رخ کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے۔ ان رکعتوں کا اسی جگہ پڑھنا افضل ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے
ربی میرے رب، ربی جعل میرے رب بنا، حاضل بلادن اس شہر کو، آمینن امن والا، وارزق اور روزی دے، اہلہ من الثمرات اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی، من آمن اور جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن، قال فرمایا، ومن کفر اور جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ اور اس کو نفع دوں گا، قلیلاً تھوڑا، ثم پھر، اضطرہ اس کو مجبور کروں گا یعنی اس کو دھکیلوں گا، الی طرف، عذاب النار دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئسل اور وہ بری جگہ ہے، المصیر ٹھکانہ ہے یعنی لوٹنے کی بری جگہ ہے، وبئس المصیر یعنی کہ پلٹ کر آنے کی بری جگہ ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں، انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کفر اختیار کرے گا، اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام، القواعد بنیادیں، من البیت خانہ کعبہ کی، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا تقبل منا تو یعنی وہ دعا کرتے تھے، اے ہمارے رب تقبل قبول فرما، منا ہم سے، انکا بے شک، انت تو، السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور وہ دونوں یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ باپ بیٹا دونوں بیت اللہ کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے۔ یہاں لفظ قواعد جو آیا ہے اسے نوٹ کیجئے، یہ قاعدے کی جمع ہے اور بنیادوں کو کہا جاتا ہے۔ اس لفظ سے یہ آثار ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے اصل معمار اور بانی نہیں ہیں۔ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ یہی ہے جو مکہ میں ہے۔ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کم و بیش 4000 سال یعنی 4000 برس کے دوران روئے ارضی پر کوئی مسجد تعمیر نہ ہوئی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا، سب سے پہلے یہی گھر تعمیر کیا گیا۔ امتداد زمانہ سے اس کی صرف بنیادیں باقی رہ گئی تھی، اور چونکہ یہ وادی میں واقع تھا جو سیلاب کا رستہ تھا، لہٰذا سیلاب کی وجہ سے اس کی سب دیواریں بہہ گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان بنیادوں کو پھر سے اٹھایا، اور جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا یعنی ہماری اس کوشش کو، ہماری اس محنت و مشقت کو قبول فرما۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 13 برس تھی۔ آپ علیہ السلام اس کام میں اپنے والد محترم کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔